الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ امید ہے میرے تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ آج ایک بہت پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتنا فضل کرم جو ہے وہ اپنا عطا فرمایا ہوا تھا، اور صحابہ میں آپ کتنے زیادہ جو ہے وہ سخی دل کے مالک تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل تھی۔ ہمارا لشکر جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ سفر پر جاری تھا۔ ہم چل رہے تھے کہ ایک ایسے مقام پر ہم پہنچے کہ ہمیں بڑی مشکل پیش آئی، اور وہ مشکل ہماری کیا تھی کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کے جو ساز و سامان تھا، جو اشیاء تھا، وہ ہمارا ختم ہو گیا۔ اب شدید گرمی ہے، تو ہوا یہ کہ صحابہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے سے جو ہے وہ اس چیز کو پہچان لیا کہ میرے صحابہ کو جو ہے وہ بھوک اور جو پیاس ہے وہ ستا رہی ہے۔ ستانے سے مراد یہ کہ جو ظاہر اب گرمی ہے، انسان گرمی میں سفر کر رہا ہو تو جب اسے پیاس لگتی ہے تو اس کے چہرے کا جو اثر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے چہروں کے جو تاثرات تھے ان کو دیکھ لیا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ چہروں کے جو رنگ ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پریشان نہ ہو، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں رزق عطا فرما دے گی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم غزوہ تبوک کے موقع پر ہیں تو ہمیں کھانے کا اشیاء، کھانے کی جو ساز و سامان ہے، جو ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے کس کلام کو جب آپ نے سنا، آپ بھی اسی لشکر میں جو ہے وہ موجود تھے، آپ نے جب اس کلام کو سنا تو آپ نے فوراً کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا، اور غروب سے پہلے آپ نے 7 اونٹ جو ہے وہ ساز و سامان سے بھرے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، یہ اونٹ کہاں سے آئے ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 اونٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو آپ بہت خوش ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، وہ دعا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کسی صحابی کے بارے میں جو ہے وہ نہیں سنی تھی۔ اب وہ دعا کیا تھی کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، دیکھیے کتنے پیاری جو ہے وہ دعا ہے، کتنے پیارے کلمات ہیں، اور یہ کلمات، یہ دعا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیوں عطا فرمائی، کیوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی کہ آپ نے رب کی راہ میں جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی، کسی چیز کی بھی، آپ نے ہاتھ کو کھینچا نہیں، بخیلی نہیں کہی، بلکہ جو چیز بھی اپنے پاس تھی وہ رب کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے رسول پاک علیہ السلام کی ذات نے، رسول پاک علیہ السلام کے جو صحابہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، وہ یہی تعلیم ہے کہ اگر اللہ کی ذات نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہمیں اپنے اس مال میں سے ہمارے جس اسلامی بھائی کو جس وقت بھی ضرورت آئے، اگر ہمارے پاس مال وسیع ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمیں جو مال اتنا ملا ہے کہ صرف ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو تب بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ اپنے اس اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کی مدد کے لیے جو ہے وہ رب کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے صحابہ کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی نقشہ قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔